وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 43، درس کا نمبر ہے 2054. آج کا موضوع، کیا ہم نے قانون الہی سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 43. استکباراً فی الارض و مکر السیئ، کہ وہ زمین میں سرکشی اور بری تدبیریں کرنے لگ گئے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری تدبیر تو تدبیر کرنے والے پر ہی الٹ پڑتی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، پھر وہ کیا اسی برتاؤ کے منتظر ہیں جو پہلے لوگوں سے برتا گیا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے قانون میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گے. سنت اللہ کیا ہے؟ اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سنت اللہ، یہ دیکھیں، ارادہ، سارا انحصار جو ہے آپ کے ارادے پر ہے. انسان جب ہوش و خرد سنبھال لیتا ہے، یعنی عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو یا تو یہ دنیا کا ارادہ کرے گا یا آخرت کا ارادہ کرے گا، یا اللہ کے راستے پر چلے گا یا اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. دیکھیں، میں آسان الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہم تو زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے. دین ہمارا مدعا نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور جو دین ہم کر رہے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں. ہم اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے. بعض لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، یہ بھی ان کی مرضی ہوتی ہے. بعض لوگ استطاعت کے باوجود حج پر نہیں جاتے، یہ بھی ان کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. تو ہم نے ارادہ کر لیا. دیکھیں، اس میں کوئی دو رائبے نہیں ہیں اور کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ یعنی اطمینان سے
یعنی بغیر کسی مخالفت کے میری بات سنیں تو بات یہی ہے کہ ہم سب لوگ طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، ہم دنیا کے طالب ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیں جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب دیکھیں، عن ذکرنا، ہم نے تو ذکر یہ تسبیح کے ٹک ٹک کو ذکر بنا لیا ہے نا، نہیں، اللہ کی یاد ہے۔ من تولی عن ذکر، جو میری یاد سے پھر گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اچھا، اب ان لوگوں کے لیے دیکھیں، یہ اللہ کی جو طریقہ ہے، یہ دو بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصرار کر کے یہ بات کہی ہے کہ جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے، نہ اس میں تبدیلی ہے نہ تغیر ہے۔ اور وہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کہ ہم میں سے دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، یا طالبان دنیا ہے یا طالب مولا ہے، طالب آخرت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ طالب دنیا کو تو میں جس کو چاہوں، یعنی اگر کوئی من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ یعنی دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ یہ باتیں مجھے یقین یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے اس کو دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میرا بیان کرنا تو مجھ پر واجب ہے، تو وہ تو میں کروں گا۔ تو عجلنا، اب جو طالب دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دنیا دوں گا اسے۔ دوسری جگہ ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ سن لینا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، ہم سے باتیں کی ہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو حیات دنیا کا اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، تو ان کے اعمال کا پورا میں بدلہ ان کو دے دوں گا دنیا ہی میں، یعنی جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو ملے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ان کا جو بھی نصیب ہے، جو بھی میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، وہ بغیر کٹوتی کے میں ان کو دے دوں گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ یورپی دنیا ہے، یہ دبئی میں محلات ہیں اور یہ سعودی عرب میں محلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں نا۔ یہ برج خلیفہ کا ٹاور ہے اور وہ سارے جو ہے یہ ترقی، تو یہ تو ان کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان دنیا ہیں، چاہے یہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن ہیں طالبان دنیا۔ دیکھیں، میں آپ کو نوٹ بھی کرا رہا ہوں نا کہ آپ کے زبانی دعوے پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ طالب دنیا بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگ کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھے ہی طالبان دنیا۔ اور آپ دیکھیں میں یہاں رک کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی حالت کو دیکھیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے خیال میں غرق ہیں، اس وقت دنیا ہی کے خیال میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے خیال دنیا میں جی رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور اسی حالت میں مر رہے ہیں۔ ہماری حالت تو بہت بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا آخرت، اب میری طریقہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ
انہوں نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا تھا، یہ دنیا دار بن گئے تھے، تو اب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون او کما قال۔ ان کا جو کچھ کیا کرایا ہے، طالب دنیا ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، طالب دنیا ہے، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، طالب دنیا ہے، گرمی سردی کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، طالب دنیا ہے، ہر سال حج و عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، طالبان دنیا ہے، ان کا اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو بظاہر جو نیک اعمال کر رہے ہیں یہ ضائع میں کر دوں گا، ضبط کر لوں گا، اور باطل ہوگا جو یہ بنا رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے دعوے تو اسلام کے ہیں، ایمان کے ہیں، امت مسلمہ آپ لوگ کہتے ہیں، ہے کیا امت مسلمہ؟ یہ تو امت کافرہ ہے، امت مشرکہ ہے۔ دیکھیں اجتماعی خیال پر فیصلہ ہوتا ہے، زمانہ جتنا بھی، لوگ جتنے بھی خراب ہو جائیں اس میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور لوگ جتنے بھی اچھے ہو جائیں ان میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مدینے میں 300 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ گئے، نہیں کی جنگ، نکلے تھے مسلمانوں کے ساتھ 1000، 300 واپس لے لیے، یہ تو جنگ نہیں ہے۔ بہرحال تو بہترین وقت تھا وہ، خیر القرون، لیکن وہاں بھی برے لوگ۔ آج تو اچھے لوگ موجود ہیں لیکن ہیں تو سب برے، سب منافق ہیں، جو کہتے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، دنیا پر یقین ہے، آخرت سے ہم انکاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم لوگ آخرت سے انکاری ہیں۔ اللہ تو یہاں پہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اچھا دیکھیں اس میں جو 42 نمبر آیت جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ ما زادہم الا نفورا۔ ان کا جب فلما جاؤہم نذیر، جب نذیر آ جاتا ہے تو ان کا جو انکار ہے وہ نفرت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ اگر عملی طور پہ، یعنی اگر آپ زبانی طور پہ تسلیم نہ کریں کہ مجھے نفرت نہیں ہے، عملی طور پہ تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے داڑھی شریف۔ آج جو ہمارے ملک کے 4 بڑے ہیں، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو یا تو ایک چیز سے آپ کو محبت ہوگی اور آپ وہ کام کریں گے، یا نہیں ہوگی اور وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور ان 4 بڑوں کو صرف میں نے آپ کی یعنی سمجھانے کے لیے ٹارگٹ کیا ہے، ورنہ تو ہم میں سے ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ایک ایک فرد کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ اللہ شکر ہے۔ اچھا تو آج کی آیت کیا ہے؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کا رویہ۔ اور یہ بات تو دیکھیں، اس کو ذرا محسوس کریں، یا تو انسان عاجزی اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کی اجازت دے دی ہے کہ تم رب کو بڑا نہ سمجھو، اجازت ہے تمہیں۔ مشرکین مکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اپنی مرضی کو اہمیت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف زندگی گزاری انہوں نے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیم رویہ ہمارا بھی ہے۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔
آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم عاجزی کے رویے کے بغیر بنا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جھک جائیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے آج کے مسلمان، اور اس سے توبہ، سرکشی سے توبہ نہیں کر رہے، یعنی نہیں کر رہے. تو اب دیکھیں، ایک تو سرکشی ہے اور ایک عاجزی ہے، ایک تکبر ہے، ایک جھک جانا ہے. یہ دو مختلف رویے ہیں. یا تو آپ اللہ کی مانیں گے یا آپ اپنی مانیں گے. اپنی اگر آپ کریں گے تو آپ متکبر بن گئے. شیطان، مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، شیطان کو ایک حکم ہوا سجدے کا، اس نے نہیں کیا، اپنی مرضی کی، اللہ کی مرضی نہ مانی. اللہ نے اس پہ کہا کہ تم تو تکبر کا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم نے کیوں تکبر کیا. تو بڑائی جو ہے یہ اللہ کی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، العظمت للہ، بڑائی اللہ کی ہے. جھکنا اللہ کے سامنے ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی. یہ کامیابی کے بنیادی نقطے ہیں. اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر یہ رویہ ہوگا استکباراً فی الارض ومکر السیئ، بری چالیں، بری تدبیریں. اب بری تدبیر کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا دین کا سپاہی بننا چاہیے تھا، ہم نے وہ تدبیر الٹ دی، ہم شیطان کے لشکر کے سپاہی بنے ہوئے ہیں. بڑے بھاری الفاظ کہے میں نے. حزب الشیطان اور حزب اللہ، یہ قرآن کی بات ہے. اگر آپ حزب اللہ میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ حزب الشیطان میں سے ہیں. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، اس لیے بعض باتیں، میری اکثر باتیں شاید آپ کو نئی لگتی ہوں. یار یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، ایسے تو ہم نہیں ہیں. تو آپ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سوچتے نہیں ہیں. لیکن عام چیز ہے، یا تو ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. بس. تو یہ تو تکبر ہے. آپ بری چالیں چل رہے ہیں، اچھی چال چلیں. اچھی چال اسلام کی چال ہے، سر جھکانے والی چال، یہ صحیح چال ہے. آپ بری چال چل رہے ہیں، بری چال متکبرانہ ہے، متکبرانہ روش ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور آپ اس گھڑے میں گر جائیں گے. اب جو گھڑا آپ اپنے لیے، جو آپ تدبیر کر رہے ہیں، تدبیر تو دیکھیں، اللہ کے دین سے بے نیازی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ ہمارا شیوہ زندگی ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کے دین سے بے نیازی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یہ ہمارا شیوہ زندگی ہے. یہ بری چال ہے، یہ تکبر ہے زمین میں. ہم متکبرانہ چال چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ الفاظ میرے ہضم نہ کر پائے، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تکبر کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزاریں، اور جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے بنایا ہے اس کے اپوزٹ آپ کوئی رویہ اختیار کر لیں اور فسادی بن جائے. بہرحال وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر تو تدبیر کرنے والے پر الٹ پڑتی ہے. یہ جہنم، یہ دیکھیں، اگر کوئی بھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی اگر طالب دنیا بن جاتا ہے تو اب یہ طلب جو ہے اس کو جہنم میں لے جائے گی. ہم تو اپنے لیے خیر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، آج اگر ہم نے قرآن سے پہلو تہی کی بھی ہے تو قرآن میں ہمیں کوئی خیر کا پہلو نہیں نظر آ رہا. ہم قرآن کو بھلا کر اپنی دنیا سیدھی کرنے لگ گئے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. لیکن جب آپ، جو کہ یقینی امر ہے، تو جب آپ جائیں گے
تو پھر اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ جنہوں نے بھی یوم آخرت کو جھٹلایا تو وہ جہنم میں جائیں گے. یہی سنت اللہ ہے. یعنی دیگر دیکھیں جتنی بھی اقوام تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت اللہ کو قبول نہ کیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ دیکھیں نا کیا بنیادی غلطی کیا تھی. قوم نوح پہ جو عذاب آیا بہت بڑا عذاب تھا. استغفر اللہ. پانی جو ہے زمین سے بھی نکلنے لگا، آسمان سے بھی برسنے لگے، پہاڑ تک ڈوب گئے. ان کا بیٹا جو تھا وہ ان کے ہم خیال نہیں تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یا اے بیٹے ایمان قبول کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. اس نے کیا کہا، میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وہ اب ظاہر ہے کہ پانی تو پہاڑ تک نہیں جاتا. ہمارا یہ جو بھی آپ کے نزدیک تھوڑے سے بلند پہاڑ ہیں تو سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، لیکن پہاڑ تو نہیں ڈوبتا. وہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، اتنا پانی آیا. تو اللہ کیا کمی ہے. تو پہاڑ بھی ڈوب گئے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ قوم نوح کی غلطی کیا تھی. انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر اصرار کیا. پیغمبر کیا کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے حکم کے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح میں ہے نا. پھر میں نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، مرضی کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی سے تم جینا شروع کر دو اور یہ بتوں کو چھوڑ دو. ہم بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیسہ آج ہمارا بت ہے، ظاہری مفادات. ہم اپنے مفادات کے تابع، ظاہری مفادات کے تابع. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے زندگی گزارے گا وہ جائے گا جہنم میں. اور ایسا یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں ہمارا جو ذہن ہے وہ آپ اگر اپنے ذہن کو پڑھیں، ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم تو ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اب ہم جو مرضی چاہے کریں. لیکن پیغمبر کی شفاعت، اور پیغمبر تو ہم اپنی امت کو پہلے جنت میں لے جائیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. یہ کہا جاتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، یہ مومنین کو، متقین کو. ہمارے بارے میں تو پیغمبر انکار کر دیں گے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے رسول شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں کہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے تو سب کچھ قرآن ہی ہے. نو، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے بس قرآن کتاب نازلہ ہے بس. آپ کو پتہ ہے بعض وزیروں کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. یوٹیوب پہ وہ کلپ موجود ہے نا، سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. آج کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ کیا تم جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے طریقے کا انتظار کر رہے ہو؟ تو میرا جو طریقہ ہے کہ حق کے راستے کو قبول نہ کرنے والا، حق کے مطابق زندگی نہ گزارنے والا جہنم میں جائے گا. دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. دیکھیں دنیا میں عذاب جو ہے، ہم تو اس بات سے بے فکر ہیں کہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا. اب ایسا عذاب اب نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم الانبیاء ہیں. پہلے تو ایک نبی کی امت تباہ کر دی جاتی تھی، دوسری پیغمبر پھر آ جاتا تھا.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اختتام ہو چکا ہے ان کی ذات پہ، اب قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا، لیکن اب یہ دور رسالت ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں بھی ہم یعنی جو بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے گا دنیا میں بھی اس پر عذاب آئے گا، عذاب کی شکلیں مختلف ہیں۔ آج مسلمان قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ ذلیل، خوار اور مغلوب قوم ہے۔ آج مسلمان غالب تو نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ غالب تو نہیں ہے، کیوں کہ وہ مومن نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی سنت طریقہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہم تو غالب نہیں ہیں، ہم تو مغلوب ہیں، بری طرح ہم شکست خوردہ قوم ہیں، مغلوب قوم ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ کس بات کا انتظار ہے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں میرے نبی کے پیغام سے منہ موڑ لیا ہے؟ تم کیوں مجھے منزل بنانے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اور اگر دے بھی دی ہے تو یاد رکھو میرا قانون بدلتا نہیں ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو آج زندگی ہم پر تنگ ہو چکی ہے، ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی میں ہے، دنیا ایک عذاب ہے، یعنی اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے، ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔